اور اب ذکر ہے ان لوگوں کا جو رب کا ہی انکار کرتے ہیں. تو آئیے نیا لیسن ہم شروع کرتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم اوپر ان کے خواہ یا چاہے انذرتہم ڈراؤ تم ان کو ام یا لم نہیں تنذرہم تم ڈراؤ ان کو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ختم مہر لگا دی اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے اور علی اوپر سمعی کانوں کے ہم ان کے اور علی اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے غشاوۃ پردہ ہے اور لہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا. با محاورہ ترجمہ. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر اانذرتہم ام لم تنذرہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ آج کفر کے موضوع پر گفتگو ہوگی اور یہ 2 آیات کفر سے متعلق ہیں یعنی انسانوں کے جو انکار کے رویے ہیں ان کے بارے میں. با محاورہ ترجمہ. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر اانذرتہم ام لم تنذرہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں۔ سواؤن، مساوی، مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح انذرتہم میں انذار کا لفظ جو ہے اگرچہ اس طرح نہیں، لیکن نذیر کا لفظ ہم نام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا بھی یہی روٹ ہے انذرتہم۔ اور آج کے لیسن میں صرف یہی ایک لفظ نیا ہے، انذرتا۔ اور ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ۔ لا یؤمنون، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا، یؤمنون بالغیب میں ایمان، مومن، امن۔ ختم اللہ، ختم کا لفظ بھی ہم اردو میں بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ختم نبوت، ختم الرسل وغیرہ۔ قلوبہم، قلب کی جمع ہے، قلبی امراض، امراض قلب، قلبی تعلق۔ سمعہم، اردو میں اعلی سماعت، سماع استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ابصارہم، بصارت، بصیرت بھی۔ غشاوتن، اس لفظ کا معنی پردہ ہے، لیکن ہم اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ فلاں پہ غشی طاری ہو گئی، کیونکہ اس کے بھی حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم حمزہ کا معنی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بے کا جیسے الگ معنی دیکھا تھا نا، تو یہ حمزہ یا الف جس کو بولتے ہیں، تو یہ حرف ہے۔ تو اسے کل بھی حروف مقطعات میں بھی بات ہوئی تھی نا، کہ عربوں کے ہاں لفظ سے بھی چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے، اور حرف بعض حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور بعض حروف تنبیہ ہوتے ہیں، وارن کرنے کے لیے، بعض اوقات متوجہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ویسے معنی اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں کانٹیکسٹ میں خواہ یا چاہے۔ پھر اسی طرح یہاں ایک نیا اور حرف استعمال ہوا ہے، ام، جو 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ لا تو آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اگر ام آ رہا ہو تو خواہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 2 چیزوں کے درمیان ایک طرح سے چوائس کی بات ہو رہی ہے۔ روٹ ورڈز دیکھیے، ان، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، کافرے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، ڈھانپنا۔ اسی لیے عربی میں کسان کو یا کاشتکار کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے، تبھی اگتا ہے نا۔ تو کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی نعمت کا انکار کرنا بھی، یعنی جو اس کو نعمت ملی ہے اس کا بھی انکار کرنا، یا جو نعمت اس کے سامنے آئی اس کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کافر سے یا کفر سے؟ نعمت ایمان کو چھپانا یا نعمت ایمان کو قبول نہ کرنا۔ عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ یہ لفظی معنی، ڈکشنری میننگ آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ کفر تو پھر اصطلاحی معنی بن گیا نا، ایک خاص معنی میں استعمال ہو۔ اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ بیسک عربک میں وہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے اس کا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ وہ کس خاص ٹرمینالوجی میں، خاص کانٹیکس میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے زبان کا عام استعمال، عام استعمال میں کفر کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ رات کو کافر کہتے ہیں کہ چھپانے والی۔ اسی طرح کاشتکار کو کافر کہتے ہیں، تو وہ اب کوئی کسان مسلمان ہو تو ہم اس کو کافر کہہ کے نہیں بلا سکتے اس خاص ٹرم کے طور پر۔ وہ لفظی معنوں میں تو کافر ہو سکتا ہے مگر اصطلاحی معنوں میں نہیں، ٹھیک۔ اور ناشکری کو بھی کیوں کفر کہا گیا؟ ناشکری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان نعمت کا اعتراف نہیں کرتا۔ نعمت کا اعتراف شکر ہوتا ہے نا، تو شکر کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا اعتراف۔ اعتراف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مان لینا کہ ہاں یہ اللہ نے دی ہے مجھے اور یہ نعمت ہے میرے لیے اور میں اس پہ شکر گزار ہوں۔ اور کفر کیا ہے؟ کہ پرواہ نہ کرنا کہ کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے اور کیا کرنا ہے اس سے، ایک لاپرواہی کا رویہ اختیار کرنا۔ سواؤن، سوا کا معنی ہوتا ہے برابر، دونوں طرف سے برابر چیز کے لیے سوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مساوی، مساوات بھی اسی سے ہے۔ سین واو یہ اس کا روٹ ہے، سین واو یہ۔ انذرتہم،
انذرتا کا روٹ نون ذال رے ہے، نون ذال رے. انذار کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، خاص طور پر کسی خوفناک چیز سے، نقصان دہ چیز سے، کسی برے نتیجے سے. جیسے ماں باپ بچوں کو کس سے ڈراتے رہتے ہیں، خبردار کرتے رہتے ہیں، تم فیل ہو جاؤ گے اگر تم نے پڑھا نہیں یا کام نہیں کیا. پھر اسی طرح اسی سے لفظ نذیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرم و نذیرہ کہا گیا، تو نذیر کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، یعنی برے انجام سے، برے نتائج سے، قیامت کے دن سے. پھر ہے ختمہ. ختمہ کا لفظ جو ہے یہ خیت میم ہے، اس کا روٹ خیت میم ہے، روٹ مانا ہے مہر لگانا، سیل، کسی چیز کو سیل کرنا یا کسی چیز پہ سٹیمپ کرنا، مہر لگانا. اس طرح مہر لگانا کہ اندر کی چیز باہر نہ نکلے اور باہر کی اندر نہ جائے، بالکل سیل. سر بمہر لفظ پڑھا کبھی؟ یعنی اس چیز کا سر سیل کر دیا گیا ہے. مثلاً کسی باٹل کے اندر کوئی دوا آپ لیتے ہیں تو اگر وہ کھلی ہوئی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں لیتے نا. تو سیلڈ اور دوسرے میں فرق ہوتا ہے نا. کوئی بھی سیلڈ چیز کے بارے میں آپ سوچیں تو کیا مانا ہوتا ہے؟ سیلڈ پکی بند، پوری بند، پکی بند، ایسی بند کہ نہ کوئی چیز باہر نکلے نا. اب اگر ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ بوتل کو الٹا کریں تو کیا ہوگا؟ سب چیز باہر آ جائے گی. اور اگر پکی بند اور اوپر سیل کی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ الٹا کریں، سیدھا کریں، کچھ بھی باہر نہیں آئے گا. تو ختم کا کیا مانا ہے؟ سیل کرنا. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام بے، دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وعلی سمعہم، سمع سماعت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کان یا سننا دونوں معنی ہوتے ہیں. کان کے لیے بھی سم ہوتا ہے اور کان جو سنتا ہے اس سننے کے لیے بھی لفظ سمع استعمال ہوتا ہے. سین میم عین، ہم تو ضمیر لگی ہوئی نا یہاں، سین میم عین، سننا یا کان. اور ابصارہم بصر سے ہے، بے سواد رے اس کا روٹ ہے. آنکھ کے لیے بھی لفظ بصر استعمال ہوتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی. جیسے سم سننے کے لیے بھی اور کان کے لیے، اسی طرح بصر دیکھنے کے لیے بھی اور آنکھ کے لیے بھی. غشاوتن، غین شین یہ غشی، پردہ. غشاوتن پردے کو کہتے ہیں، لیکن ایسا پردہ جس سے کچھ نہ کچھ نظر بھی آتا ہو. بعض اوقات شام کا اندھیرا ہوتا ہے نا تو بالکل ڈارکنیس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح غشی وہ مرض ہوتی ہے جس میں انسان کے حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جیسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. جب کوئی شخص بے ہوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے. تو وہ کیوں نہیں؟ آنکھیں تو ہیں اس کی، کان تو ہیں اس کے، تو کیا ہے؟ وہ پردہ پڑ گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ، عذابٌ کا روٹ عین زال بے ہے. دکھ، سزا، سخت تکلیف، خواہ ذہنی ہو یا جسمانی. اور برے کام کا برا بدلہ بھی عذاب کہلاتا ہے. عذاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ دکھ، سزا، سخت تکلیف، خواہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اور برا بدلہ. عظیم کا جو روٹ ہے وہ عین زوئے میم ہے، بڑا. آپ دیکھیں کہ روٹ کوئی الگ دنیا سے نہیں آتا، وہ اسی لفظ کے اندر ہوتا ہے. وہیں خود غور کیا کریں کہ یہاں کون سے مین حرف ہیں جس پر عمارت کھڑی ہے. روٹ کس کو کہتے ہیں؟ جڑ، بنیاد. تو لفظ کے روٹ کا کیا معنی ہوا؟ وہ اصلی حروف، حروف اصلی، کسی لفظ کے اصلی حروف جو کسی قیمت پر اس سے الگ نہیں ہوتے. اگر الگ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لفظ ہی نہیں رہے گا. یہ جو روٹ میں آپ کو لکھوا رہی ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے میں آپ کو روٹ کی وضاحت کرتی اور پھر روٹ لکھواتی.
تو ہم دوبارہ سے اس بات کو دہراتے ہیں، روٹ کسی بھی چیز کی بنیاد یا جڑ کو کہتے ہیں جس پر وہ عمارت یا درخت قائم ہوتا ہے. عمارت کے لیے عام طور پہ ہم فاؤنڈیشن بولتے ہیں، تو آپ روٹس کو فاؤنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کی فاؤنڈیشن، کہ کس چیز سے لفظ فارم ہوتا ہے، کن حروف سے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات کیا ہے کہ روٹ کیا ہے؟ خالی لفظ روٹ کا معنی جڑ، بنیاد. ٹھیک ہے، اب ہم سوچیں گے کہ جڑ اور بنیاد کیا کرتی ہے، جڑ اور بنیاد کا کیا رول ہوتا ہے. جب لفظ جڑ بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کسی پودے کا کون سا حصہ آتا ہے؟ جڑ پودے کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے. یہ سمجھ گئے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیے، سوچنے کا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. اگر آپ صحیح سوچیں گے نا، صحیح بولیں گے، صحیح کمیونیکیشن کریں گے، تو دین کی بات بھی صحیح پہنچائیں گے اور انسانی تعلقات بھی بہتر ہوں گے. جو بات جیسے ہے ویسے ہی آگے کرنی ہے، ملاوٹ نہیں. ٹھیک ہے، نہ زیادہ نہ کم. یہ عادت ڈالنی ہے آپ کو. یہ تقویٰ کی ضرورت ہے، اور یہ بات تقویٰ کے خلاف ہوتی ہے کہ باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا یا پھر گھٹا کے. عدل کیا ہوتا ہے؟ انصاف کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے. ٹھیک ہے نا، یہی ہوتا ہے نا انصاف. تو کسی بات کا حق کیا ہوتا ہے؟ جو کہ تو بیان کی جائے، اور اگر زیادہ بیان کر دی جائے تو وہ مبالغہ کہلاتی ہے، غلط بیان کی جائے تو جھوٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اوکے. اب آپ دیکھیے، میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ کسی بھی پودے کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں. اگلا سوال ہے میرا کہ اگر جڑ کاٹ دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پودا ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. وہ پودا ہی نہیں رہتا، وہ سوکھ سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے، وہ اس کی جڑ ہوتا ہے. اگر اس میں سے کچھ بھی کاٹ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ لفظ اپنے معنی بدل دے گا، اس لفظ کے معنی ہی بدل جائیں گے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ یہاں میں نے آپ کو بتایا ابصارہم کا روٹ بے سواد رے ہے. اب اس میں سے بے نکال دیجئے اور اس کو پڑھیے، کیا بن جائے گا؟ اسارہم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی مطلب رہا اس کا؟ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ روٹ کس کو بولتے ہیں؟ وہ اصلی حرف جس کو نکالنے یا کاٹنے سے لفظ معنی ہی بدل دیتا ہے، لفظ کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اگلے لفظ پہ آپ یہی پریکٹس کیجئے، غشاوتن. شین ہٹا دیجئے، کیا بن جائے گا؟ غاوتن. کیا معنی رہ گیا اس کا؟ معنی بدل گیا یا نہیں؟ اچھا، اگلے لفظ میں دیکھیے، عذابن میں عین دال بے روٹ ہے، بے ہٹا دیجئے، کیا رہ گیا؟ عذا. کیا مطلب ہے؟ بعضوں کا تو بالکل میننگ لیس ہو جاتا ہے وہ. اب آپ دیکھیں کہ روٹس کو کیوں آپ کو بتایا جا رہا ہے اور نکلوایا جا رہا ہے، اور اصلی حروف یا جڑوں کی پہچان کیوں کرائی جا رہی ہے. کسی بھی ورڈ کی صحیح فارمیشن آپ کو پتہ چلے. اور چونکہ عربی جو ڈکشنری ہوتی ہے نا، وہ الفابیٹیکلی نہیں ہوتی. پتہ ہے آپ کو؟ یہ کبھی دیکھی نہیں تو اس لیے کوئی بات نہیں اگر نہیں بھی پتا، کیونکہ ضرورت نہیں تھی نا. تو اب انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہوگی اور آپ دیکھیں گے. تو عربی ڈکشنری جیسے انگریزی کی ڈکشنری کیسے ہوتی ہے؟ الفابیٹک آرڈر میں. عربی ڈکشنری الفابیٹک آرڈر میں نہیں ہوتی. وہ کس آرڈر میں ہوتی؟ روٹس کے اعتبار سے ہوتی. اور روٹس کا پھر الفابیٹیکل آرڈر ہوتا ہے کہ پہلے اگر ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو شروع سے ہی ملیں گے، الفابیٹیکل آرڈر میں ہوں گے. لیکن وہ آپ لفظ اس طرح نہیں دیکھیں گے جیسے انگلش ڈکشنری میں دیکھتے ہیں
اگر آپ مثلاً عظیم ان کا لفظ ڈکشنری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو این زوئے میم میں دیکھنا پڑے گا، اور پھر اس سے ملتے جلتے جتنے لفظ ہوں گے وہ سارے آپ کو اکٹھے مل جائیں گے. انگلش میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے ایک لفظ دیکھا تو اس سے ملتا جلتا ایک آدھ اور دوسرا اس سے ملتا جلتا، اگر ذرا بھی شیپ چینج ہے تو کہیں اور آپ کو جا کے ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن عربی میں ایک روٹ سے جتنے بھی لفظ پھر نکلتے ہیں وہ سارے آپ کو ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے پھر آپ کو ایک طرح سے پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کا کیا معنی ہے. اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عربی الفابیٹس حروف تہجی جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ان میں سے حروف علت ہوتے ہیں اور وہ ہیں واو الف یہ، جیسے انگریزی میں اے ای آئی او یو ہوتا ہے، واولز جن کو بولتے ہیں آپ. اسی طرح عربی میں بھی 3 حرف جو ہیں واو الف یہ حروف علت کہلاتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہائے، تو عرب وائے کہتے ہیں. تو حروف علت بیماری کو کہتے ہیں، یعنی یہ بیمار حروف ہیں. یہ کبھی چھپ بھی جاتے ہیں، ہوتے ہیں، دے آر دیر، ان کے بغیر ہم معنی نہیں نکال سکتے، اصل وہیں سے پکڑیں گے، لیکن چھپ جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ان 3 حرفوں کے علاوہ باقی آپ دیکھیے اوپر سب اپنے نظر آ رہے ہوں گے، یعنی یہ ہڈن ہوتے ہیں بعض اوقات، باقی ظاہر ہوتے ہیں لفظ کے اندر. ٹھیک ہے، ایکچولی روٹس کا ساؤنڈ سے تعلق نہیں ہے، روٹ کا بیسیکلی ورڈ کی فارمیشن سے تعلق ہے. مثلاً آپ دیکھیے تعلیم میں روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. علم کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. عمل میں بھی یہی 3 حرف ہیں، لیکن ترتیب کیا ہے؟ عین میم لام. فرق ہو گیا، معنی بدل گیا نا. تو اسی طرح اگر روٹس کا سیکوینس بدل جائے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ معنی بدل جاتا ہے. کیسے؟ مثال لائیے. ایک مثال تو میں نے آپ کو دی، علم اور عمل. اسی طرح اور کوئی؟ قاف لام بے قلب اور قاف بے لام قبل. پڑھا نا آپ نے پیچھے، انہی لیسنز میں پڑھا. قاف بے لام وہی 3 حرف ہیں، ترتیب تبدیل ہوئی، معنی بدل گیا. قاف لام بے وہی حرف ہیں، ترتیب بدلی، قلب اور قبل میں فرق ہو گیا. تو ان کے آگے پیچھے ہونے سے بھی معنی بدلتا ہے، ان کے ڈراپ ہونے سے بھی معنی بدلتا ہے، اور اگر اس میں ایک اسی طرح کا اور ملا دیا جائے تو بھی اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لفظ کی بنیاد ہوتی ہے. ان کو جاننے سے آپ نہ صرف یہ کہ وہ شیپ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ کئی شیپس کا معنی خود نکال سکتے ہیں اگر آپ کو وزن مل جائے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے تعلیم قرآن میں آپ کو جو روٹس سکھائے جا رہے ہیں یا بتائے جا رہے ہیں یا دیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ علم چھپاتے ہیں آپ لوگ. اگر آپ کو پتا ہے اور آپ سستی کے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھاتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یا تو میں سمجھوں کہ آپ کو آتا نہیں، اور یا پھر یہ کہ آپ کو آتا ہے اور آپ جان بوجھ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، یا یہ کہ آپ کو حیا آ رہی ہے. ہم جب ایم اے کرنے کے لیے یونیورسٹی میں گئے تو سب سے پہلے دن ہمارے استاد نے، بہت ہی عزیز استاد ہیں جن سے میں نے عربی سیکھی، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، العلم یضیع بین الحیاء والکبر. علم 2 چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، ایک حیا، جھجک، شرم آنا، یعنی سیکھنے میں شرمانا، اور دوسرے تکبر کرنا. تو جب کوئی شخص استاد کے سوال کا جواب نہیں دیتا تو اس میں سے 2 میں سے ایک باتیں ہو سکتی، یا تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دے، یا پھر یہ کہ وہ جھجکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے علم میں رکاوٹ ہیں، یا پھر آپ سستی کا شکار ہیں، بس ٹھیک ہے بولتے جائیں، ان کا کام ہے بولنا، ضروری ہے ہمارا جواب دینا. اگر آپ کو ایک بات اچھے سے کرنی آتی ہے اور آپ بتا دیں تو سب کے دلوں میں وہ بیٹھ جائے، کیا آپ کے لیے ثواب نہیں ہوگا؟ یہ شیئرنگ نہیں ہے. باہر جا کے کون سی شیئرنگ کریں گے یا کلاس کے بعد کیا شیئرنگ کریں گے؟ اس وقت کلاس کے اندر اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دینا بھی کیا ہے؟ شیئرنگ ہے.
اور جتنا انٹریکٹیو ہوں گے آپ اتنا جلدی سیکھیں گے. غلطیاں نکلیں گی, غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی اور کانفیڈنس ہوگا. دیکھیے اس بات کو کبھی مائنڈ نہ کیا کریں کہ ہماری غلطی کیوں نکال دی. یہ اچھا ہے کہ غلطی آپ کے اندر رہے اور میں غلط پر بھی آپ کو شاباش اور انعام دوں, یا یہ اچھا ہے کہ اس کو نکال باہر پھینکوں؟ یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ تکلیف دے نا, یہ تکلیف دے. شرم آتی ہے کہ وہ سارا دن دل سے جاتی نہیں بات کہ آج ہماری غلطی نکل, اور لوگوں کو بھول بھی جاتا ہے کہ کس کی کیا نکلی تھی, لیکن ہمیں خود نہیں بھولتا, ساری زندگی نہیں بھولتا. بہرحال تو روٹس جاننے سے کسی بھی شیپ میں وہ آ جائے, اصل مطلب ہمیں پتا ہوگا تو بس ہم پھر اندازہ کر لیں گے کہ یہ پہلے آئی ہے تو یہ مطلب بنے گا, تے پہلے آئی ہے تو یہ بنے گا, واو نون آیا تو یہ بنے گا, آخر میں کاف آ گیا تو یہ بنے گا. چند ہی دن میں انشاءاللہ آپ بہت کچھ خود سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن اس کو ایک بوجھ سمجھ کے نہ لیں. کچھ لوگ کس طرح لیتے ہیں ان روٹس کو, ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں اپنے اوپر. اچھا یہ بولیں اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, اور پھر اس کو رٹیں گے, اس کو ایک الگ مصیبت سمجھیں گے. یہ نہیں, یہ تو غور و فکر کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, آٹومیٹیکلی آئیں گے انشاءاللہ, پہچان ہونے لگ جائے گی. اور ایک طریقہ یہ کہ رٹتے رہیں, ہر لفظ رٹ رٹ کے یاد کریں. تو رٹنا نہیں, روٹس غور و فکر بھی سکھاتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اشتراک ذہن کے فارمولے پہ عمل کریں. اشتراک ذہن کیا ہوتا ہے؟ کلیکٹیو تھنکنگ. علم کی جان اس میں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے استاد آئے لیکچر دے چلا جائے, اور ایک یہ ہے کہ شاگردوں سے اگلوائے اور ان کے نالج سے بھی استفادہ کرے, اور ایک کی بات سے دوسرے کو, دوسرے کی تیسرے کو فائدہ پہنچے. اسی طرز پر جب آپ کلاس سے باہر ہوں تو آپ چھوٹے چھوٹے گروپس اپنے بنا سکتے ہیں. جو لوگ کٹھے گاڑی میں جاتے ہیں مثلاً, یا اکٹھے بریک میں بیٹھتے ہیں, یا گھر قریب قریب ہیں, یا پہلے سے ہی دوستی ہے, کسی بھی طرح آپ اگر لوگوں کے ساتھ علمی موضوعات پر گفتگو شروع کریں. اچھا آپ نے کیا سمجھا, اس کے آگے کیا بتایا, وہ کہے گا یہ بتانے نہیں, دوسرا کہے گا ایسے نہیں بتایا تھا, ایسے, وہ بھولے گا, وہ یاد دہانی کرائے گا, اور مل کر ایک چیز سامنے آ جائے گی. ٹیم ورک. یہ کام کس سے ہوتا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں عموماً بچوں کو جو پروجیکٹس ملتے ہیں وہ کس بیس پہ ملتے ہیں؟ گروپ ورک ہوتا ہے کہ نہیں؟ گروپ ورک کیوں ہوتا ہے؟ اکٹھے کام کرنا بھی سیکھیں, کیونکہ بعض لوگ اکیلے تو کام کر لیتے ہیں, وہ ذرا کسی کے ساتھ بیٹھے ان کی بنتی نہیں ہے, اور وہ تو میں سمجھتی ہوں شاید خواتین میں یہ ویکنس زیادہ ہے کہ شیئر کرنا کسی کے ساتھ, یا اسی طرح کسی کی بات برداشت کر لینا, فوراً نہ کر دی, فوراً جواب دے دیا, فوراً ڈیفینسو ہو گئے. تو ایون یہاں سے باہر اگر کسی کے پاس نالج ہے آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے یہ میری طرف سے کہ جو آپ کو سکھائیں یہاں صرف اس سے سیکھیں اور باہر نہیں سیکھ سکتے. کہیں آپ کو کوئی اچھا پڑھا لکھا انسان ملتا ہے تو آپ اس سے کوئی نئی بات سیکھ کے یہاں آ کے شیئر کریں. اس سے کیا ہوگا؟ علم پھیلے گا. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ. یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے اندر کیا ہوگی؟ شیئرنگ. دیکھیے سارے پرنسپلز خود ہماری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یہ کتاب ان کو فائدہ دے گی جو شیئر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کٹھے نہیں سوچ سکتے نا, مسلمانوں کی آج کل سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اکٹھے نہ ہونا, ایک دوسرے سے فائدہ نہ اٹھانا, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا, دوسرے سے کچھ پوچھنے میں جھجک محسوس کرنا, پھر وہ پیچھے رہ جائے. تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی خوبی نہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یہ کام میں نے اکیلے کیا ہے. اس میں کوئی خوبی ہے؟ کوئی خوبی نہیں کہ کوئی ہر کام کا تاج اپنے سر پہ رکھنا چاہے, یہ میں نے کیا اور یہ میں نے کیا. کیا فائدہ ایسی بات کا؟ میری جیت آپ کی جیت, آپ کی جیت میری جیت, میری کامیابی آپ کی کامیابی, آپ کی کامیابی میری کامیابی. ایک ہے زندگی اس طرح کرنا میں کامیاب ہوں آپ فیل ہوں, اور ایک یہ ہے کہ میں بھی کامیاب ہوں اور آپ بھی کامیاب ہوں. کیا بہتر ہے؟ دوسری صورت بہتر ہے کہ مجھے بھی آئے آپ کو بھی آئے. اور اگر ہم یہ سوچیں نہیں مجھے تو آ جائے, مجھے نہیں پرواہ اس کو آئے کہ نہ آئے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں, اس کو کوئی حقیقت نہیں. یہ سیلفشنس ہے.
جو سیلفش لوگ ہوتے ہیں کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے. تو ہمیں جہاد بن نفس کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے. ہمیں سے سب لوگ دوسروں سے جہاد کرنے میں تو بہت تیز ہیں، یا اس کے لیے تو ہم سب مسلمانوں میں بڑا جوش اور ولولہ ہوتا ہے. اس کو مار دو، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس کے ساتھ وہ کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو مردہ کر دو. لیکن اپنے کو کچھ کر دو، اپنے سے کام کروا لو، وہ نہیں ہوتا ہم سے. تو ہمیں یہاں اس کورس میں خود سے کام کروانے کی عادت بھی ڈالنا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری صلاحیتیں کمزور پڑ جائیں یا چھن جائیں ہم سے. ابھی تو اللہ نے طاقت دی ہے نا. تو جہاد بن نفس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ نمبر 1 خود سے کام کروانا، خواہشات پہ قابو کرنا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کر سکیں. اور کیا کرنا ہے؟ کوشش. جہاد جو ہے نا یہ کوشش ہے، ایفرٹ. جو نیت ہے وہ تو سوچ سے تعلق رکھتی ہے. کیا ایفرٹ کریں گے آپ اپنے ساتھ؟ یعنی خود کو پہچاننا، اپنی کمزوریوں کو جاننا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا. اب مثلاً آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے، مثلا علم کی کمزوری ہے. کیا کمزوری ہے کہ آپ کو صورتوں کے نام ہی نہیں پتا کہ کیا کیا نام ہے یا کہاں لکھے میں، یہ صورت کیسے نکالوں. یہ کمزوری ہے نا کہ ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں صورت بھی نہیں ملتی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے نا. ایفرٹ کیا کریں گے کہ آپ یہ صورتوں کے نام یاد کریں گے، پیچھے سے آپ دیکھیں گے جو اس کا انڈیکس ہے وہاں سے پھر نکالیں گے. آپ نے ایک دفعہ دیکھا، چیز نہیں ملی، پھر دیکھا، تو ریپیٹڈ ایفرٹ. ٹھیک ہے. خود سے کام کرانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو خود کو جاننا پڑتا ہے کہ مجھ میں کمی کہاں ہے، میں کون سا کام بہتر کر سکتی ہوں. صرف کمی نہیں دیکھنی بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں کون سا کام اچھا کر سکتی ہوں، آسانی سے کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ مثلاً لکھنا اچھا مجھے آتا ہے، یا ریسرچ اچھی آتی، یا بولنا اچھا آتا ہے، یا کمیونیکیشن اچھی آتی، پکانا اچھا آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے. پھر یہ کہ میں کون سا کام کس وقت پہ اچھا کر سکتی. لکھ لیجیے اس بات کو. خود کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ ہمارے کورس کے ٹارگٹس میں سے ہے نا. یعنی ہم ربانی کیسے بنیں گے؟ اسی وقت بنیں گے جب ہم کچھ کام کریں گے. تو جب ہم کریں گے نہیں تو ساری خواہشات بس دھری رہ جائیں گی. کام کرانے کے لیے سب سے پہلے خود کو پہچاننا. ٹھیک ہے. خود سے کام کرانے کے لیے خود کو پہچاننا. پہچان میں 2 چیزیں آئیں گی، اپنی خامیوں کا علم اور اپنی خوبیوں کا علم. تب بیلنس ہوگا. صرف خامیاں نہیں تلاش کرنی بلکہ خوبیاں بھی. پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں کون سا کام کس وقت بہتر کر سکتی. اوقات کا تعین. مثلاً رات میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں، صبح میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں. کس وقت میں زیادہ بہتر کام کر سکتی ہوں، اس وقت کی پہچان. پھر کس طریقے پر بہتر کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنے آپ سے کام کرانے کے لیے اپنے اندر کون سی اسکل کو مزید ڈیولپ کرنا چاہیے. اگر لکھنا نہیں آتا تو لکھتے جائیں، آ جائے گا. بولنا نہیں آتا بولیں، تجوید نہیں آتی، صحیح پڑھنا نہیں آتا پڑھیں. یہ جو صرف سوچتے نہ رہ جائیں آتا نہیں، کریں، کروائیں خود سے. ریپیٹڈ ایفرٹ، انتھک محنت، اینڈ لیس اسٹرگل، کنٹینیوس اسٹرگل. خود سے کام کرانے کے لیے اپنے ساتھ سچا ہونا ہے. اور پھر تقوی والے اپنے رب کے ساتھ بھی سچے ہوتے ہیں، کیونکہ رب سے ڈرتے ہیں نا، رب سے محبت کرتے ہیں. رٹنا نہیں ہے بلکہ غور و فکر سے کام کرنا ہے. اور کیا نہیں کرنا. اپنے کام کو بوجھ نہیں سمجھنا. ٹیک اٹ ایزی. نو سیلف پٹی. ڈٹرمینیشن، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن. جو انسٹرکشنز آپ کو ملی، سب سے پہلا مرحلہ تو غور سے سننے کا ہے. پرائرٹائز کرنا، کام کو پرائرٹائز کرنا. کون سا مجھے کرنا ہے پہلے اور کون سا بعد میں کرنا ہے. مشکل لگے مایوس نہیں ہونا. اپنے کام کا احسان کسی پہ نہیں جتانا. سیلف موٹیویشن. سیلف موٹیویشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واٹ از سیلف موٹیویشن؟ جو اندر سے اٹھے، باہر سے نہیں، اندر سے. کوئی نہیں آپ کو کہے. جیسے بچوں کو آپ
کیسے کام کراتے ہیں؟ یاد کراتے ہیں، اچھا کام کر لو، اتنی دیر میں کر لو گے تو یہ ملے گا، یہ کر لو وہ کر لو. کیسے کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں آپ ان کو جو بچے ہوم ورک نہیں کرتے. تو آپ کو بچوں کی طرح تھوڑی ہونا ہے. اب آپ سے کون کرائے گا گھر میں؟ تو آپ کے لیے سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے، خود سے اندر دھن ہونی چاہیے کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. ٹائم کے چھوٹے چھوٹے یونٹس کو استعمال کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں کو. بڑے وقت کا انتظار نہیں ملا، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر کر لوں گی اور تھوڑی دیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہوں، سوچتی رہوں کرنا کیا کیا ہے. خود سے کام کرانے کے جو طریقے ہیں ان سب کو یاد رکھیے اور دہراتے رہیے ان باتوں کو، تاکہ آپ اپنے اس وقت کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں. یہاں جو آپ آئے ہیں سیکھ رہے ہیں، اس سیکھنے کو اچھے سے انداز میں سیکھ سکیں. اپنے آپ کو آرگنائز بھی آپ نے کرنا تھا، یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کلاس نوٹس میں سے کون سی چیز آپ کو کہاں لکھنی ہے. تو اگر آپ مختلف طریقے سے آرگنائز کریں اور آپ گروپ میں شیئر بھی کریں گے کس نے اپنے آپ کو کس طرح آرگنائز کیا، تو آپ اپنے اپنے جو تفسیر کے یا کلاس کے نوٹس ہیں وہ دوسروں کو دکھائیں گے. ہر شخص اپنی لکھی ہوئی چیز دوسروں کو دکھائے گا. اچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اسی طرح دائیں ہاتھ سے شروع کریں گے. مثلا جو آپ کی ٹیچر ہیں وہ اپنے آپ سے شروع کریں گے، وہ اپنی کاپی یا اپنا رجسٹر یا اپنا قرآن پاک جو بھی ہے جس پہ وہ لکھتی ہیں وہ کس کو دیں گی؟ اپنے دائیں والی فرسٹ اسٹوڈنٹ کو. جو فرسٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی چیز کس کو دے دیں گی؟ سیکنڈ کو. اور اس طرح اب ٹیچر کی کاپی سب سے گھوم کے واپس ٹیچر تک آ جائے گی، اور جو سیکنڈ پرسن کی ہے وہ تھرڈ فورتھ ففتھ سے سب سے گھوم کے واپس، پھر اسی طرح اگلے سے. تو ہر ایک کی نوٹس بنانے کا طریقہ اس کو دیکھ لیں گے. اب سب کو خوف آ رہا ہوگا کہ ہمارا اعمال نامہ انسانوں کے سامنے جانے والا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر اتنا تقویٰ ہمارے اندر اللہ کے بارے میں آ جائے اور قیامت کے اعمال نامے کے بارے میں اگر ہمیں اتنی ہی سوچ آ جائے تو ہم ہر روز کتنا خوبصورت گزارنے کی کوشش کریں کہ کوئی چیز چھٹی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سب کام پیچھے کریں اور اپنے ان 4 دنوں کے نوٹس کو اس طرح اچھے سے آرگنائز کر کے تیار کر کے لائیں کہ دوسرے آپ پر رش کریں اور سیکھیں کہ ہمیں بھی ایسا لکھنا ہے. اس طرح آپ میں سے ہر شخص دوسرے کو سکھانے کے قابل ہو جائے گا. اور یہ نہیں کہ جس کی کاپی ہاتھ ہے بس پھر لے کر بیٹھ ہی گئے. سرسری دیکھیں گے کہ کس طرح آرگنائز کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، اور اس کے لیے 30 سیکنڈز کافی ہے، کیونکہ پھر سب کا دیکھنا ہوگا نا تو کافی ٹائم اس میں لگ جائے گا. نہیں دیکھا شروع سے آخر تک، اچھا روٹس کیسے لکھیں، لفظ کیسے لکھیں، تفسیر کہاں لکھی ہے، کام کرنے کی باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں. اور اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں سے آپ کیا کیا چیز سیکھ جائیں گے. اور پھر میں چاہوں گی کہ گروپ انچارج جو اس میں سے بہت اچھا کام ہے اس کو نام نوٹ کر لیں اور ہم سب کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈسپلے کر دیں گے تاکہ باقی لوگ بھی ان سے سیکھ سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. ٹھیک ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نامہ اعمال ملے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ، آؤ دیکھو. قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے کام خود آفر کریں گے، آؤ دیکھو. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے تو یقین تھا کہ یہ سب ہوگا، یہ مجھے ملے گا واپس، جو میں کر کے بھیج رہا ہوں آج یہ میرے سامنے آئے گا. تو ہم سب کو تھوڑی سی پریکٹس یہاں کر لینی چاہیے کہ ہمارا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے آئے گا، لہذا میں اس کو اچھے سے اچھا کر لوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اب یہ بھی ہوم ورک میں لکھ لیجئے پلیز، کیونکہ یہ لکھنا بھول گئے تو پھر سب کچھ پیچھے چلا جائے گا. چلیے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اگلی تفسیر شروع کریں، تھوڑی سے پچھلے لیسن کی تلاوت سن کر ہم اپنے دلوں کو تھوڑا نرم کریں اور پھر اس کے بعد تفسیر اگلی لکھیں. تلاوت سنتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں، ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ایک راستہ ہے انعمت علیہم کا اور دوسرا راستہ ہے کس کا؟ مغضوب علیہم اور الضالین کا. ہم کس کا راستہ چاہتے ہیں؟ کہتے تو یہ ہے نا. یہ کون ہے؟ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. آج یہ آیت آپ تلاش کریں گے، اپنے ہوم ورک میں لکھیے. سورۃ النساء کی آیت ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. سورۃ النساء آیت نمبر نہیں بتاؤں گی. سورۃ النساء آیت خود تلاش کریں گے آپ. ہوم ورک ہے آپ کا. یہ لفظ دیکھ لیجئے جہاں بھی ہوں گے. یہ 4 لفظ ڈھونڈیے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آخری لفظ بتا دیتی رفیقا. ٹھیک ہے. کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں. تو یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ چاہیے. کن کا؟ یہ جو 4 کوالٹیز والے، ہمیں ان کا ساتھ چاہیے. ہم روز یہ مانگتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے آپ کیا مانگتے ہیں؟ یہ مانگتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے. ہم ان جیسا بننے کی دعا کرتے ہیں اصل میں، لیکن عمل میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. سیلف اسیسمنٹ کی ضرورت ہے.